جو ہی سردی کا موسم جاتا ہے اور موسم بہار آنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بسنت کا عروج ہو جاتا ہے۔ یہ فروری کے آخر میں جب موسم بہار آتا ہے، سردی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ بسنت میلہ یا یہ بسنت خوشی یا اس طرح کے ناموں کے ساتھ یہ پتنگ بازی کرنا، یہ اس کا ایک عروج امنڈ آتا ہے اور یہ مارچ کے آخر تک رہتا ہے۔ ہمیں اس کی بیسک جاننی چاہیے کہ آخر یہ پتنگ بازی کرنا ہے کیا، ہم یہ کرتے ہیں کس کی ایجاد ہے، کیوں کرتے ہیں، کیا یہ کرنے کا ثواب ہے، گناہ ہے، اچھا عمل ہے، نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو پتنگ بازی ہے یہ ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تقسیم ہند سے کافی سال پہلے کی بات ہے، سیالکوٹ میں ایک غیر مسلم نے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اقدس میں گستاخی کر دی، اور جب اس نے گستاخی کی تو مسلمانوں نے اس کا مقدمہ دائر کر دیا اور لاہور مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس غیر مسلم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جب سزائے موت سنائی گئی اس کے بعد اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اب جو ہی اس کو پھانسی لگی، غیر مسلموں میں ایک کوہرام مچ گیا کہ ہمارا ایک غیر مسلم مسلمانوں کے ملک پاکستان میں لاہور میں اس کو پھانسی ہوئی۔ اب پھانسی تو ہوئی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی شان اقدس میں اس نے گستاخی کی، اس لیے اس کو پھانسی ہو گئی۔ مگر غیر مسلموں نے اس کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کا ایک رئیس تھا، اس رئیس نے اسی موسم بہار میں ایک میلہ سجایا اور وہاں پر یہ پتنگ بازی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب وہ جنہوں نے یہ پتنگ بازی کا سلسلہ شروع کیا، ہر سال وہ اپنے اس غیر مسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال یہ موسم بہار میں پتنگ بازی کرتے اور بسنت میلے کے نام پر انہوں نے ایک میلہ لگانا شروع کر دیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی میلہ ہمارے مسلمانوں میں زور پکڑ رہا ہے، اور وہ جو غیر مسلم تھے جنہوں نے یہ میلے کا آغاز کیا وہ تو کب کے مر کھپ گئے، اور ان کو دیکھ کر جن مسلمانوں نے یہ کام کیا وہ مسلمان بھی اس دنیا سے چل بسے۔ مگر انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس پتنگ بازی کرنے کے میلے میں ملوث ہیں، بلکہ خود اہتمام کرتے ہیں، خود اشتہار چھپتے ہیں، اس کی فلیکسیں بنتی ہیں، اپنے پیسے لگا کر ہزاروں روپے لگا کے اس کی یہ پتنگ بازی کی جاتی ہے، ڈوریں لائی جاتی ہیں، پتنگیں لائی جاتی ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، رنگا رنگ محفلیں سجائی جاتی ہیں، گناہوں بھری محفلیں سجائی جاتی ہیں اس بسنت میلے کے نام پر، اور جو ہمیں سراسر دھکیل کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ جو میلہ بسنت میلہ ہم منا رہے ہیں، خود بھی منا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو اس میں انوائٹ کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ کمایا ہوا اس حرام کے کام میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمیں دھکیل کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ ایک غیر مسلم کی ایجاد ہے جو ہمارے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ ہم یہ جو کام بسنت میلے والا پتنگ بازی والا کر رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ عذاب ملتا رہے گا، اور یہ ہم کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم کا۔
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے تو ہمیں بھی انہی غیر مسلموں کے ساتھ اٹھایا جائے جنہوں نے اس پتنگ میلے کا آغاز کیا۔ کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں، ہمارا یہ جو طور طریقہ ہے کہیں ان کے ساتھ مل تو نہیں رہا۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس پتنگ بازی سے پیچھے لے کے آئیے، اپنے آپ کو اس سے فارغ کیجئے۔ پتنگ بازی کو تو ہم نے ختم کرنا ہے، نہ ہی ہمارا پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دے رہا ہے اور نہ ہی ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دے رہی ہے۔ تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کام کر کر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے قابل ہیں؟ اور ہم کام تو کر رہے ہیں غیر مسلموں والا، مسجدیں ہماری ویران ہیں، گناہوں کے اڈے آباد ہیں، اور پھر بھی ہم یہ خواہش رکھیں کہ مرنے کے بعد سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو اس پتنگ بازی سے باہر لے کے آئیں اور اس رسم کو جو ہندوانہ رسم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اپنے بچوں کو اس ڈور کے لیے، اس پتنگ کے لیے پیسے نہ دیے جائیں، بلکہ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی جائے کہ اس پتنگ بازی سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اپنے دوستوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، خود بچیں، اپنے معاشرے کو پاک اور صاف کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی والے کام کریں جن سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو۔ ایسے کام کریں نا کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ بھی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، اور ایسا کوئی نیکی کا کام کر کے جائیں، ایسے اچھے اعمال کر کے جائیں کہ دنیا سے رابطہ ہمارا ختم ہو جائے مگر وہ نیکی والا کام ہمارا جاری رہے۔ نیک کام کریں تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔